السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم نے حدیث نمبر 10 پڑھنی ہے۔ حدیث نمبر 10 کا عنوان ہے جنت میں لے جانے والی 6 چیزیں، یعنی وہ 6 اعمال جو جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثلاث من کنہ، ثلاث 3 چیزیں، من کنہ جس شخص میں ہوں، ثلاث من کنہ فیہ کہ 3 چیزیں کہ وہ ہوں جس میں اظلہ اللہ تعالی سایہ کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ عز و جل، تحت عرشہ اپنے عرش کے نیچے، سایہ کرے گا یا سایہ دے گا اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے عرش کے نیچے، تحت نیچے عرشہ اپنے عرش کے، یوم القیامت قیامت والے دن، لا ظل الا ظلہ اس دن، لا ظل نہیں کوئی سایہ ہوگا، الا ظلہ سوائے اس کے سائے کے۔ ٹھیک ہے، یعنی 3 چیزیں جس شخص کے اندر ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو سایہ دے گا اپنے عرش کے نیچے اس دن جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ الوضوء علی مکارہ، وضو کرنا علی مکارہ تکلیف کے باوجود، وضو کرنا علی مکارہ باوجود تکلیف کے، والمشی اور چل کر جانا، الی المسجد مساجد مسجدوں کی طرف، اور چل کر جانا مسجدوں کی طرف، فی الظلم اندھیری رات میں، وإطعام الجائع اور کھانا کھلانا جائع بھوکے کو، اور کھانا کھلانا بھوکے کو۔ ٹھیک ہے، وثلاث اور 3 چیزیں، من کنہ کہ جس کے اندر ہوں، فیہ یعنی جس میں، نشر اللہ علیہ پھیلا دے گا اللہ تعالیٰ علیہ اس پر، کنفہ اپنی حفاظت کا سایہ، وَأَدْخَلَهُ اور اس کو داخل کرے گا، جنتہ اپنی جنت میں، اور داخل کرے گا اس کو اپنی جنت میں، وَثَلَاثٌ مَّن كُنَّ فِيهِ اور 3 چیزیں جس کے اندر ہوں، نشر اللہ علیہ تو کھول دے گا، پھیلا دے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی حفاظت کا سایہ، وَأَدْخَلَهُ جنتہ اور داخل کرے گا اس کو اپنی جنت میں۔ ٹھیک ہے، اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ رفقم بالضعیف نرمی کرنا ضعیف کے ساتھ یعنی کمزور کے ساتھ، وشفقۃ علی الوالدین اور شفقت کے ساتھ پیش آنا والدین کے ساتھ یا شفقت کرنا والدین پر، واحسان الی المملوک اور احسان کرنا اپنے غلام پر، اپنے خادم پر۔ ٹھیک ہے، چلیں دوبارہ دیکھیں حدیث تشریح کے ساتھ۔ عن جابر قال روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کنہ فیہ کہ 3 چیزیں جس میں ہوں، اظلہ اللہ عز و جل کہ سایہ دے گا اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو، تحت عرشہ اپنے عرش کے نیچے، یوم اس دن، لا ظل الا ظلہ جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ
نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ 3 چیزیں پائی جائیں تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ کس دن؟ اس دن کے یعنی روز محشر مراد ہے اس سے کہ جس دن اللہ کے سائے، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، یعنی اس دن صرف عرش کا سایہ موجود ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے الوضوء علی مکارہ، یعنی نمبر 1 جو ہے وہ کیا ہے؟ الوضوء علی مکارہ، یعنی وضو کرنا مکارہ یعنی تکلیف کے باوجود، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وضو کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، کوئی جیسے تکلیف ہے کوئی، یا گرمی سردی میں جیسے بہت پانی اویلیبل نہیں ہے، سردی میں بہت ٹھنڈا پانی ہے، آدھی رات کو اٹھ کر وضو کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی رضا کے لیے اور نماز کے لیے وضو کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ وضو مسلمان کے لیے ایک خاص مسلمان کی صفت ہے، اسلام کے شعائر میں سے ہے وضو کرنا۔ وضو کی ویسے احادیث میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے پانی کے ساتھ اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، یعنی جتنا پانی اس کے وضو کا بہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی بہتے چلے جاتے ہیں، ہر قطرے کے ساتھ وہ گناہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو وضو کرنا جو ہے، اسی طرح فرمایا کہ قیامت والے دن وضو کرنے والے کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں روز محشر کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اعضائے وضو کے ساتھ، کہ وہ مسلمان کے مومن کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو وضو کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ والمشی الی المساجد فی الظلم، اور چل کر جانا مسجدوں کی طرف فی الظلم، اندھیرے میں، یعنی اندھیرے رات میں مسجد کی طرف چل کر جانا۔ اس سے مراد فجر کی نماز بھی ہو سکتی ہے، عشاء کی بھی ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر مسجد میں جا کر تہجد کی نماز رات کے وقت، رات کے اندھیرے میں پڑھنا، وہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ یعنی ہر وہ نماز جو یعنی اندھیری رات میں مسجدوں میں جانا بڑا مشکل کام ہے، ایک مشقت والا کام ہے کہ تمام لوگ سو رہے ہوں اور انسان جو ہے اندھیرے کو برداشت کرتے ہوئے، اندھیرے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کرے، تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس لیے ان اندھیری رات کے اندر مسجد میں جانے والے کو بھی ان لوگوں میں شامل کیا جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے روز محشر۔ وَإِطْعَامُ الْجَائِعِ، اور کھانا کھلانا بھوکے کو، تو بھوکے کو کھانا کھلانے کی بھی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ ہم تو کھانا کھلاتے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، اس کے سوا ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے اور نہ کوئی شکر گزاری ہم طلب کرتے ہیں۔ تو بھوکے کو کھانا کھلانا خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ 3 چیزیں حدیث کے اس پورشن میں بیان کی گئی ہیں، اور اگلی 3 چیزیں جو ہیں وہ دوسرے حصے میں بیان کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس حصے میں جو ہے وہ کون کون سی 3 چیزیں تھیں؟ وضو کرنا تکلیف کے باوجود، نمبر 1، اور نمبر 2 ہے مسجد کی طرف اندھیرے میں چل کر جانا، اور نمبر 3 بھوکے کو کھانا کھلانا۔ ٹھیک ہے، اور اگلی 3 چیزیں جو ہیں حدیث کے دوسرے حصے میں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ بَثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، اور 3 چیزیں جس کے اندر ہوں، نشر اللہ علیہ کنفہ، داخل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفاظت کے سائے میں،
وہ کون کون سی 3 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 رفقم بضعیف، نرمی کرنا کمزور کے ساتھ، ضعیف کے ساتھ. اور نمبر 2 کیا ہے؟ وشفقۃ علی الوالدین، اور والدین کے ساتھ شفقت کرنا. اور نمبر 3 کیا ہے؟ واحسان الی المملوک، اور احسان کرنا اپنے غلام پر. یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ ضعیف اور کمزور کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری شفقت اور مہربانی کا حق رکھتے ہیں، جو اس کے لائق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان میں بہت سارے یعنی بعض لوگ معذور بھی ہوتے ہیں، زیادہ کمزور اور ضعیف اور بزرگ لوگ جو عمر رسیدہ ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا کام خود نہیں کر سکتے، جو اپنے معاملات زندگی خود نہیں ادا کر سکتے. تو ان کو ایسی صورت میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، نہایت شفقت اور مہربانی کی ضرورت ہوتی ہے، کہ ان کے ساتھ ایسے مہربانی کا سلوک کیا جائے اور ان کی مدد کی جائے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اچھے طریقے سے پیش آیا جائے. بشفقۃ علی الوالدین، اور والدین کے ساتھ شفقت سے پیش آنا. یعنی بڑھاپے میں ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنے معاملات زندگی خود سر انجام دینے کے قابل نہیں ہوتے، تو بعض اوقات ایسا معاملہ بھی پیش آ جاتا ہے کہ جو اپنی طبیعت کو ایسا کوئی کام معاملہ پیش آ جاتا ہے جو اپنی طبیعت پر گراں گزرتا ہے، شاق ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی والدین کے ساتھ نرمی کرنا، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے. والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر ہدایت فرمائی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو مت جھڑکو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے اپنی رحمت کے ساتھ بازو پھیلائے رکھو. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، بڑائی بیان کرو. تو والدین کے ساتھ شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آنا. وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ، اور اپنے غلام پر احسان کرنا. بہت سارے لوگ جو ہے وہ غلام کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کے ساتھ احسان کرنے کو ان اعمال میں سے بیان فرمایا ہے، ان 6 اعمال میں سے جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حفاظت کے سائے میں ہوں گے روز محشر، تو ان میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے جو اپنے مملوک پر، یعنی مملوک سے مراد غلام بھی ہیں، اور وہ اس کے زیر سایہ یا اس کے انڈر رہنے والے وہ لوگ جو اس کے ماتحت کام کرتے ہیں. اس میں گھریلو ملازمین بھی آ جاتے ہیں، دفاتر کے ملازمین بھی آ جاتے ہیں، اور اگر انسان کے پاس کوئی ایسا جو زیر سایہ زیر نگی اس کے کوئی فرد ہے تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. تو مملوک کے ساتھ احسان کرنا اسلام کے نمایاں خصوصیات میں سے ہے. تو وہ یہ 6 باتیں تھیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 6 باتیں کون کون سی ہیں. تو پہلی بات جو تھی، وہ پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ کمزوروں پر شفقت. اور دوسرے نمبر پر والدین پر شفقت اور مہربانی کرنا. اور نمبر 3 ہے غلام پر احسان کرنا. اور نمبر 4 ہے طبیعت نہ چاہنے کے باوجود بھی مکمل وضو کرنا. اور نمبر 5 اندھیری راتوں میں مسجد میں جانا. اور نمبر 6 بھوکے کو کھانا کھلانا.
حدیث نمبر 11 ہے، جس کا عنوان ہے زکوٰۃ، صلہ رحمی، مسکین اور پڑوسی کا حق۔ حدیث نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک قال، روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال انہوں نے فرمایا، اتا رجل من تمیم، آیا ایک شخص من تمیم یعنی بنی تمیم سے، یہ قبیلے کا نام ہے، بنی تمیم سے، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فقال، پس اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اننی ذو مال کثیر، بے شک میں بڑے مال والا ہوں، ذو مال کثیر، زیادہ مال والا ہوں، وذو اہل و مال، اور میں صاحب مال و عیال ہوں، ٹھیک ہے، وحاضرۃ، اور میرے پاس مویشی بھی ہیں، فاخبرنی، پس آپ مجھے خبر دیجئے، کیف اصنع، کہ میں کیا کروں، وکیف انفق، اور میں کیسے خرچ کروں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تخرج الزکوٰۃ من مالک، تو نکال زکوٰۃ، من مالک، اپنے مال میں سے، فإنها طہرۃ تطہرک، پس بے شک وہ گندگی کو پاک کرنے والی چیزیں ہیں، طہرۃ یعنی پاک کرنے والی چیز ہے، تطہرک، جو تجھے پاک کر دے گی۔ وتصل اقربائک، اور تو صلہ رحمی کر اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وتعرف حق المسکین، اور تو پہچان مسکین کے حق کو، وتصل اقربائک، اور تو پہچان اپنے عزیزوں کے رشتہ داروں کے حق کو، وتعرف حق المسکین، اور تو پہچان مسکین کے حق کو، والجار، اور ہمسائے کے حق کو، والسائل، اور سائل کے حق کو، ٹھیک ہے، یعنی اور تو صلہ رحمی کر اپنے قریبی عزیزوں سے، اور تو پہچان مسکین، ہمسائے اور سائل کے حق کو، ٹھیک ہے۔ دوبارہ دیکھیں حدیث کو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص آیا من تمیم، تمیم سے، بنو تمیم سے، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، پس اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اننی ذو مال کثیر، بے شک میں بہت زیادہ مال والا ہوں، وذو اہل و مال، اور میں بڑا صاحب مال اور عیال، وحاضرۃ، اور صاحب مویشی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی دیہات کے بدو جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مختلف قسم کے سوال کیا کرتے تھے، تو ایسے ہی ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے خبر دیں کہ میں کیسے خرچ کروں، کیف اصنع کیف انفق، کہ میں کیا کروں اور میں کیسے خرچ کروں، کیونکہ میں تو بہت زیادہ مال والا ہوں اور بہت زیادہ میرے پاس صاحب اولاد بھی ہوں اور میں صاحب مال و مویشی بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تخرج الزکوٰۃ من مالک، تو نکال زکوٰۃ اپنے مال میں سے، فإنها طہرۃ تطہرک، پس بے شک وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے، یعنی زکوٰۃ کی اہمیت بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اگر تیرے پاس بہت زیادہ تو زیادہ صاحب مال و مویشی ہے تو پھر تیرے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ جو ہے اس کو مال پاک کرنے والا کہا گیا، یہ اس کا جو مادہ ہے زکا، ٹھیک ہے، یعنی اس کا لغوی مطلب ہے پاکیزہ کر دینے والی چیز، تو زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے آپ نے فرمایا وہ تیرے مال کو
پاک کر دے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تو اپنے قریبی عزیز کے حق کو پہچان، یعنی تحصیل صلہ رحمی کر اپنے قریبی عزیز کے ساتھ، یعنی صلہ رحمی کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی آسمان عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے، ہر وقت وہ کہتی ہے کہ اے اللہ جو مجھے ملائے تو اس کو ملا، اور جو مجھے جدا کرے تو اس کو جدا کر، جو مجھے کاٹ دے تو اس کو کاٹ دے۔ تو صلہ رحمی یعنی عزیز رشتہ دار اور جو اقربا ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، بوقت ضرورت ان کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں صلہ رحمی میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حق اور مسکین کا اور ہمسائے کا اور سائل کا، ان کے حق کو پہچان، یعنی ان کی ضرورتوں کا خیال رکھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ زکوٰۃ کو ادا کرو، اور قریبی رشتہ دار اور مسکین اور ہمسائے اور سائل کے حق کو پہچانو۔ اس حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے جو ہے زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا کہ سائل نے جب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے اس کو 4 باتوں کی تلقین فرمائی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات کیا تھی کہ تو زکوٰۃ ادا کر۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ ایک فرض صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی زکوٰۃ صدقہ کی 2 اقسام ہیں، ایک فرض صدقہ اور دوسرا نفل صدقہ۔ یعنی فرض صدقہ جس میں زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور عید پر قربانی وغیرہ شامل ہیں، ٹھیک ہے، جن کا ادا کرنا فرض ہوتا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ مال پر 1 سال گزرنے کے بعد واجب ہوتی ہے۔ اور مال تجارت، اس کے علاوہ نقدی اور سونا چاندی اور مویشیوں پر زکوٰۃ جو ہے وہ عائد ہوتی ہے۔ اور وہ شخص جس کے پاس نصاب کے برابر یہ چیزیں موجود ہوں اور اس پر سال بھی گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ ان لوگوں پر، ان خاص لوگوں پر صرف ہو سکتی ہے، خرچ ہو سکتی ہے، ان کو دی جا سکتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قرآن پاک کے اندر سورۃ توبہ میں 8 گروپس بتائے ہیں، 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں کو یعنی ان کو مصارف زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری قسم جو ہے وہ نفلی صدقات کی، یعنی جس میں عام طور پر انسان جو صدقہ خیرات وغیرہ کرتا ہے وہ شامل ہے، اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، جس قدر چاہے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ والدین، عزیز و اقارب، بہن بھائی، اس کے علاوہ فقراء، مساکین، اور اس کے علاوہ جو رفاہ عامہ کے کام ہیں، ان کاموں پر جتنا مرضی انسان خرچ کر سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ اس کو پاکیزگی کا ذریعہ کہا گیا، کیونکہ یہ مال کی محبت جو ہے انسان کی روح کو خراب کر دیتی ہے، یہ روحانی گندگی ہے انسان کے لیے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو وہ روح کو پاک کر دیتی ہے، یعنی انسان کے اندر جو مال کی محبت ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، اور مال کی محبت کو نکال کر انسان کے جذبات کو پاکیزہ کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انسان کے دل میں جو کنجوسی اور تنگ دلی اور بخیلی پائی جاتی ہے، زکوٰۃ ان گندگیوں کو بھی دور کرتی ہے۔ اور مال کے اندر اگر کوئی ناپاک مال یا کوئی نادانستگی میں خراب یعنی حرام مال شامل ہو جائے تو زکوٰۃ اس کا بھی علاج ہے اور مال کو پاکیزہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کی مدد، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ٹھیک ہے۔
اور ان کی مالی امداد بھی کرنا، بوقت ضرورت ان کو مال بھی دینا۔ بہت سارے ایسے غریب اور نادار لوگ بھی ہمارے عزیز و اقارب میں شامل ہوتے ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے، ان میں سب سے پہلے انہی عزیز و اقارب کا حق ہے کہ ان کو اپنے جو ہے صدقات، زکوٰۃ اور عطیات میں سے ادا کریں۔ اس کے کئی فائدے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ رشتہ داروں سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو اور اس کی زیادہ عمر ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد مسکین اور ہمسائے اور سائل کا حق ہے، یعنی سب سے پہلے انسان کے مال میں مسکین کا حق ہے، اور مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس اس قدر وسائل نہ ہوں کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے۔ اور اس کے بعد پھر ہمسایہ ہے۔ ہمسایوں میں بھی بعض اوقات ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو صاحب حیثیت نہیں ہوتے، جن کو مال کی ضرورت ہوتی ہے، امداد کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے غریب ہمسائے کا سب سے زیادہ حق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں بے شمار مقامات پر ہمسائے کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ مجھے ہمسائے کے حق کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ ہمسائے کو وراثت میں بھی حقدار بنا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے سائل کا ذکر کیا گیا کہ جو کوئی آ کر دست دراز کرتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اس کی مدد کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں اور اس کو اپنے بھرپور طریقے سے ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یعنی ان کے مالوں میں حق ہے سائل کا اور محروم کا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے والے کے سوال کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیسن میں ہم نے یہ پڑھا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی باقاعدگی سے کرنی چاہیے ہر سال، اس کے علاوہ رشتہ داروں سے اس سے سلوک کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پڑھا کہ مسکین، ہمسایہ اور سائل کا حق ادا کرنا چاہیے۔